الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کا یہ بہت ہی بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بخیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ میں قائم اور دائم فرمائے. دوستو، بہت دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں آ رہا ہوں، کیونکہ بیچ میں آپ لوگوں کے پاس میں آپ لوگوں کی خدمت میں میں نہیں آ سکا. کچھ مصروفیات تھیں، کچھ تقاضے تھے، جس کی بنیاد پر میں حاضر خدمت نہیں ہو سکا. لیکن اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے عقیدت مند، ہم سے محبت رکھنے والوں نے ایک مرتبہ پھر ہم سے تقاضا کیا کہ آپ کم سے کم 5 ہی منٹ سے ہی آپ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو قیمتی نصائح سے، قیمتی باتوں سے، قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ ہم لوگوں کو وضاحت کر دیجیے، بتا دیجیے اور کچھ باتوں کو پیش کر دیجیے. میں اس لائق میں ہے نہیں، اور نہ میری اتنی صلاحیت ہے اور نہ میری طاقت ہے کہ میں کچھ باتوں کو آپ حضرات تک پیش کر سکوں. بہرکیف جو علم ہم نے سیکھا ہے، جو رحمانی جامع رحمانی خان کا منکر کی فیوز و برکات سے میں وابستہ ہوں، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کر دوں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. دوستو، آج میرے پاس میں کتاب ہے، جو کتاب معارف الحدیث ہے. یہ کتابیں میرے پاس میں موجود ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسی کتاب سے، کتاب الایمان سے ہم آج آپ لوگوں کو باتیں بتانے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ کتاب حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کے والد محترم ہیں. انہوں نے صحائح ستہ خاص طریقے سے بخاری اور مسلم کے سمجھنے کے لیے یہ نایاب تحفہ طالب علموں کے لیے پیش کیا تھا. اور یہ منظر عام پر آنے کے بعد میں بڑے بڑے محدثوں نے، بزرگوں نے، اکابرون نے، طالب علموں نے، علمی دائرے کے تمام حلقہ بکوس نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کتاب کو پڑھا اور اس کتاب کو سمجھا اور اس کتاب کے ذریعے سے صحائح ستہ کی تمام حدیثوں کو سمجھنے میں سہولت فراہم ہو. تو یہ کتاب الایمان سے پہلی حدیث لی گئی ہے اور انہوں نے بھی اسی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے انہی حدیثوں کو لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. زیادہ وقت میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، کیونکہ کم ہی صحیح لیکن انشاءاللہ روز ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح لیکن انشاءاللہ روز ہی صحیح. بس آئین مشتاق کے چاہنے والے جو بھی حضرات ہیں، آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، ہمارے والد صاحب کے لیے بھی دعا کر دیں. اور میرا مقصد یہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ دنیاوی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، نہ کوئی قسم کی لالچ ہے. ہمارے چینل آئین مشتاق پر آپ حضرات اپنی توجہ مرکوز کر لیں. یہی ہمارے لیے ہے عقیدت، اور یہی ہمارے لیے زہ قسمت ہوگی کہ آپ لوگوں کا نظر عنایت ہمارے لیے ایک رحمت بن کر کے سامنے آئے انشاءاللہ.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ایک بات میں اپنے چاہنے والے اور عقیدت مندوں کو بتا دوں کہ یہ حدیث جو ہم پیش کر رہے ہیں، تو جو بھی حدیث میں یہ باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ حضرات ایک مرتبہ دل میں درود شریف ضرور پڑھ دیں، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص نبی کا نام اگر زبانوں پر اس کے آئے اور وہ شخص درود شریف نہ پڑھتا ہو تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو حدیث کے اندر بہت ساری باتوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور آپ لوگوں کو میں نے ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ آمین، جب دوسری ممبر پر چڑھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آمین، اور جب تیسری ممبر پر بھی چڑھے تھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے یہ حیرت انگیز باتوں کو دیکھ کر کے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ جب پہلی ممبر پر چڑھ رہے ہیں تو آمین فرمایا، آپ جب دوسری ممبر پر چڑھ رہے ہیں تو آمین فرمایا، آپ جب تیسری ممبر پر چڑھ رہے ہیں تو آمین فرمایا، آخر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیا بات پیش آ گئی؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا جبرائیل امین آئے ہوئے تھے اور وہ فرما رہے تھے، تین چیزوں کے بارے میں فرمایا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی میرا نام تم لوگوں کے سامنے میں آئے، تم لوگوں سے مراد جب بھی کائنات میں رہنے والی تمام امت کے سامنے میں آئے تو اگر وہ شخص درود شریف نہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا سیدنا جبرائیل امین فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میں تمام ملائک اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور روئے زمین پر تمام لوگ اس کے ہلاکت اور بربادی کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی نبی کا نام آئے تو دل کے اندر یا زبان پر ہم درود شریف ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف کی فیوز و برکات بھی نصیب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کلمات کے ذریعے سے ہمارے زبانوں کے اندر مٹھاس بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کے فیوز سے ہمارے دلوں کو روحانیت بھی بخشے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دین کو اور دنیا کو دونوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، خدا اور رسول کی رضا جوئی و اطاعت کے سوا ان کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہ تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت رسول ہی کی طرف ہوئی، اور بے شک وہ اللہ و رسول کا سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت اللہ و رسول کا مقرر اجر ملے گا، اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے خاطر مہاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی، عند اللہ وسوسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے باب الایمان کے اندر، بخاری نے باب الایمان کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ اوپر کیا گیا ہے، وہ خود مطلب خیز ہے، اور نفس مفہوم کے بیان کے لیے اس کے بعد کسی مزید تصحیح کی حاجت نہیں، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کا تقاضا ہے۔ اس کے مطالب و فوائد پر جو کچھ بھی لکھا جائے وہ کم ہے، اسی لیے اس حدیث کی مزید تشریح انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے میں کل کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور کم ہی صحیح لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انشاءاللہ اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی مضبوط عطا فرمائے گا، اعمال کو بھی مضبوط عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں حدیثوں کو سننے کا فیوز و برکات بھی نصیب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے گا، فہم و فراست کی صحیح عقل نصیب ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا